معزز سامعین کرام، محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، معززات ماؤں اور بہنوں، قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں ان 2 آیات میں رب کائنات نے 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو رب کائنات سے صرف دنیا ہی مانگتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا، ان کو ہمہ وقت فکر دنیا کی ہی لاحق رہتی ہے۔ دنیا سنوارنے کے لیے ان کی ساری تگ و دو اور ساری جد و جہد اور ساری محنتیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں رب نے کچھ بھی نہیں رکھا۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو اللہ رب العزت سے دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی، بھلائی، خیر، برکت، رزق عطا فرما۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور اے پروردگار آخرت میں بھی ہمیں جنت کی نعمتوں سے مالا مال کرنا، جنت میں اپنا دیدار اللہ ہمیں نصیب فرمانا، اپنے محبوب کی رفاقت، اپنے نبی کے یاروں کا ساتھ نصیب فرمانا۔ اللہ آخرت میں ہمارے حساب و کتاب کے مراحل کو آسان بنانا۔ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور اے اللہ ہمیں جہنم کے عذابوں سے محفوظ رکھنا۔ پیارے بھائیوں، دنیا کے اندر کچھ تیسری قسم کے لوگ بھی ہیں جو دراصل اپنے آپ کو اسلام کے اصل دعوے دار اور اصل اسلام پہ عمل کرنے والے وہ اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں اللہ نے اس تیسری قسم کا ذکر ہی نہیں کیا، اور نہ ہی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے اس تیسری قسم کی کوئی تعلیم اور تربیت ہمیں نظر آتی ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ صرف یہ کہنا کہ اللہ ہمیں آخرت ہی دے، دنیا میں کچھ بھی نہ دے۔ دنیا میں کچھ ایسے لوگ رہبانیت کی زندگی اختیار کرنے والے، جس طرح اسلام سے پہلے بھی کچھ مذاہب میں رہبانیت کا ایک تصور تھا کہ بالکل دنیا سے کٹ جانا، الگ تھلگ ہو جانا، اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لینا اور ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہنا، رہبانیت کی زندگی، نکاح نہ کرنا، اور معیشت کے جو اسباب ہیں، جائز ذرائع ہیں، ان کو بالکل چھوڑ دینا، اور صرف اپنے آپ کو یہ کہہ کے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا اور دین کے لیے اپنے آپ کو مختص کر لیا، اور اس کو رہبانیت کا نام دینا، تصوف کی زندگی، کہ بس ہر وقت تصور شیخ میں اپنے آپ کو گم کر کے بیٹھے رہنا۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود اس طرح کی زندگی گزاری اور نہ ہی صحابہ کرام کو اس طرح کی زندگی کا آپ نے حکم دیا، بلکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم، وہ مومن جو لوگوں کے اندر گھل مل کے رہتا ہے اور ان کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ رب کے ہاں بہترین مومن ہے۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سب سے زیادہ دعا جو آپ کثرت سے کیا کرتے تھے، سیدنا انس فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ دنیا میں بھی خیر، برکت اور بھلائی نصیب فرمائے، وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ آخرت میں بھی اچھائی اور بھلائی اور خیر اور برکت ہمیں نصیب فرمانا۔ پیارے بھائیوں، اسلام ایک ایسا کامل اور مکمل دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو صرف یہ نہیں بتاتا کہ آپ کی آخرت کی زندگی کیسے خوبصورت ہوگی، بلکہ اپنے ماننے والوں کو یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ اسباب اور یہ اعمال اختیار کرو، اس انداز میں زندگی گزارو، اللہ تمہاری دنیا کی زندگی بھی بہترین کر دیں گے۔
دنیا کی زندگی بھی اللہ تمہاری خوبصورت بنا دیں گے۔ پیارے بھائیوں، آج کے اس دور میں مسلمانوں کی اکثریت وہ پریشان ہے۔ کس وجہ سے؟ معاشی بحران، مہنگائی کا طوفان، مختلف وجہ سے اور اسباب سے۔ وجہ کیا ہے؟ آئیے قرآن و سنت سے رہنمائی لیتے ہیں کہ رب کائنات جس کے پاس وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، لوگوں رزق تمہارا آسمانوں میں ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کائنات میں رینگنے والی ہر چیز کا رزق، اس کا ذمہ تو اس رب کائنات نے اٹھا رکھا ہے۔ لوگوں اس خالق اور مالک اور رازق کو تم بھلا بیٹھے اور ہمہ وقت دنیا کے پیچھے اس قدر ہرس اور لالچ میں اندھے ہو چکے کہ جس رب نے تمہارے رزق میں برکت ڈالنی تھی، جس رب نے تمہارے لیے اسباب پیدا کرنے تھے، اس رب کو جب تم بھول بیٹھے تو پھر پریشانیاں تو آئیں گی، پھر طرح طرح کی آزمائشیں، حتیٰ کہ جور السلطان، اللہ کے نبی نے کہا یہ جو حکمرانوں کا ظلم ہوتا ہے رعایا کے اوپر، یہ بھی در حقیقت اس رب کی معصیت اور نافرمانی کے نتائج اور اسباب ہوتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، سب سے پہلی وجہ قرآن مجید نے جو بتائی کہ لوگوں تمہارا رزق کب تنگ ہوتا ہے؟ جب تم دین سے اعراض کرتے ہو، دین سے منہ موڑتے ہو، قرآن و سنت کی تعلیمات کو پس پش ڈالتے ہو۔ آج بہت سارے وہ لوگ جو دیندار کہلانے والے، ان کا تصور بھی یہ بن چکا ہے کہ بھائی اگر دنیا کے اندر آسانی چاہتے ہو اور آسودگی اور فراوانی چاہتے ہو تو پھر دینی تعلیمات سے تو تھوڑی چشم پوشی کرنی پڑے گی، پھر دین کو تو تھوڑا سائیڈ پہ لگانا پڑے گا، پھر ہی دنیا میں آسانی اور سہولت ہو سکتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ایسی بدبختی اور بد نصیبی ہے۔ اللہ نے پہلی امتوں کے واقعات قرآن میں کھول کھول کر بیان کیے۔ لوگوں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، ان کے اوپر ذلت، رسوائی اور پستی اللہ نے اس وقت مسلط کی، رب کا غضب لے کر وہ اس وقت پلٹے جب انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ یہ ان کی ذلت، رسوائی اور پستی کا سب سے بڑا سبب یہ تھا، یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ کی آسمانی تعلیمات جو رب نے اس دور میں اتاری تھی ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے اہل کتاب کا تذکرہ کیا، اگر وہ ایمان لاتے، اللہ سے ڈر جاتے، اللہ ان کے لیے آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے، دیہاتوں والے، شہروں والے اگر یہ اللہ سے ڈر جاتے، اور یاد رکھیں رب سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کو سینے سے لگانا، جو رب نے قرآن میں کہا ان تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، جن کاموں سے رب نے روک دیا ان سے رکنا، یہ تقویٰ ہوتا ہے۔ فرمایا اگر یہ لوگ قرآن و سنت پہ عمل کرنے والے بن جاتے، دیندار بن جاتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم ان کے لیے آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ پیارے بھائیوں، معاشی تنگی کا سب سے بڑا سبب اللہ کے دین سے اعراض، اللہ کے دین سے منہ موڑنا، دینی تعلیمات کو پس پش ڈالنا، اس دنیا کی خاطر دین کو پیچھے کر دینا اور دنیا کو مقدم کرنا۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، لوگوں جو اللہ کے ذکر سے، اور ذکر سے مراد اللہ کا قرآن، اللہ کا دین، اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی شریعت، فرمایا جو اس سے اعراض کرتا ہے ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ معیشتاً ضنکا، اور معیشتاً ضنکا، معیشت سے مراد یہاں دنیا کی زندگی، دنیا کے اندر رزق کی تنگی اور قبر کے اندر عذابوں کی سختی، فرمایا یہ اس کا مقدر بنے گی، اور جب قیامت والے دن اٹھے گا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم اسے اندھا،
بہرا، اسے اندھا بہرا کر کے اٹھائیں گے۔ دوسری آیات میں اس کی مزید تفصیل کہ اللہ رب العزت اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے، پکار اٹھے گا، لما حشرتنی اعمی، اللہ اندھا کیوں کر دیا؟ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، قرآن پڑھا جاتا، آیات سنائی جاتی، اللہ کے نبی کی شریعت تمہیں بتائی جاتی، لیکن تم دنیا کے لالچ اور ہرس میں قرآن کو چھوڑ دیا، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا، شریعت سے اندھا بن کے رہا۔ آج بطور سزا رب نے تیری بینائی ختم کر دی۔ پیارے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہمارے رزق میں برکت ڈال دے، خود بھی قرآن و سنت کو سمجھنے والے، عمل پیرا ہونے والے، اس کو سینے سے لگانے والے، اور وہ لوگ جن کو اللہ نے اس مشن کے لیے منتخب کیا، ان سے محبت کیجئے۔ اللہ کے نبی کے دور کے دو صحابی آئے، دو بھائی تھے، ایک کاشتکاری کرنے والا، کھیتی باڑی کرنے والا، اور دوسرا حدیث پڑھنے والا، اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھ کے حدیثیں یاد کرنے والا، اپنے آپ کو اصحاب صفہ میں شامل کر کے حدیث کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا۔ وہ صحابی جو کاشتکاری کرنے والا تھا آیا، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، کماتا میں ہوں، محنت میں کرتا ہوں، اس کے اوپر خرچ میں کرتا ہوں، شکایت لگائی یہ کام ہی کوئی نہیں کرتا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں، مولویوں کو تانا دینے والے، مدارس میں پڑھنے والے طلباء، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں یہ اللہ کا چناؤ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، مدارس دینیہ میں ان دنوں میں داخلے ہوتے ہیں، سال کا آغاز ہوتا ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے، کس کو اللہ اپنے دین کے لیے چنتا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکہ رسلا ومن الناس، لوگوں یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ اللہ اپنے فرشتوں سے بھی چنتے ہیں اور اپنے بندوں میں سے بھی، جس کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، لوگوں جس کو اللہ جس سے خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں دین سمجھنے والا بنا دے، دین سمجھانے والا بنا دے، اپنی اولادوں کو اللہ اس کام پہ لگانے والا بنا دے، اور جو اس کام پر لگے ہوئے اللہ ہمیں ان کا خادم بنا دے، ان سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اللہ کے رسول کو آ کے اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میں محنت کرتا ہوں اور یہ سارا دن آپ کی مجلس میں رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ لعلک ترزق بہ، تمہیں کیا خبر، رزق تو اللہ کے پاس ہے، وہ رب تمہیں بھی اسی کی وجہ سے دے رہا ہو۔ لعلک ترزق بہ، تو کیا سمجھتا ہے میں محنت کر رہا ہوں، میری محنت کا ثمر ہے جو مجھے مل رہا ہے۔ لعلک ترزق بہ، یہ تمہارا بھائی جو دین پڑھ رہا ہے، دین سیکھ رہا ہے، اللہ شاید اسی کی وجہ سے رب تجھے بھی رزق دے رہا ہو۔ اور اللہ کے نبی نے کہا تھا لعلکم ترزقون وتنصرون بضعفائکم، لوگوں تمہیں کیا خبر، اللہ ان لوگوں کی جو ضعیف جانے جاتے ہیں، کمزور سمجھے جاتے ہیں، تمہیں کیا خبر، اللہ تمہاری مدد بھی کرتا ہو تو ان کی دعاؤں کی وجہ سے، اللہ تمہیں رزق بھی دیتا ہو تو ان کی دعاؤں کی وجہ سے۔ پیارے بھائیوں، اللہ ہمیں دیندار بنا دے، دین والا بنا دے، دین پہ چلنے والا بنا دے، قرآن و سنت کو پڑھنے والا، سیکھنے والا، سمجھنے والا، اور سب سے بڑھ کے اللہ اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ پیارے بھائیوں، یہی راستہ ہے رب سے رزق میں برکت کا، کہ اپنے آپ کو دین والا بنا لے، دین پہ استقامت اور دین پہ مضبوطی۔ اللہ رب العزت دنیا کی پریشانیوں کو دور کر دیں گے، رزق میں اللہ برکت ڈالیں گے۔ اور دوسری وجہ جس سے رزق میں تنگی آتی ہے وہ ہے کہ جب انسان رب کی نافرمانی کرتے ہوئے جھجکے ہی نہ، گناہ کرتے ہوئے اسے ڈر ہی نہ لگے۔ لوگوں کا ڈر تو ہے، بڑوں کا حیا تو ہے، استاد سے شرم تو آتی ہے، والد سے حیا آتی ہے، ماں کے سامنے شرمسار ہوتا ہے، لیکن رب کا حیا جب دل سے نکل جائے، اللہ کا خوف نہ رہے، گناہ کرتے ہوئے جری ہو جائے، جرت سے گناہ کرے، رات کی تاریکیوں میں اور دن کے اجالوں میں ڈٹائی سے گناہ کرے، اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر جو لکھا ہوا رزق ہوتا ہے ان العبد
لَيُحْرَمُ الرِّزْقِ بِالذَّنبِ يُصِيبُهُ، جو رزق رب نے لکھ دیا ہوتا ہے مقدر میں، گناہ کی وجہ سے اللہ اسے لکھے ہوئے رزق سے بھی اللہ محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس گناہوں کی نحوست سے رزق میں اللہ تنگی کر دیتے ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، لوگوں جو تمہیں آزمائشوں کا سامنا ہے، جو پریشانیاں تمہارے سامنے آ رہی ہیں، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ پر اللہ فرماتے ہیں لوگوں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، یہ اللہ کا فضل سمجھو، اللہ کی مہربانیاں جانو کہ جتنی تمہاری بدعمالیاں ہیں، جتنے تمہارے برے اعمال ہیں، اگر رب ان کی وجہ سے تمہارے اوپر سختی شروع کر دے، تمہاری گرفت شروع کر دے، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، زمین پہ کوئی زندہ چیز نہ بچے، کوئی جاندار باقی نہ رہے، یہ رب کی مہربانی ہے۔ تم دن رات گناہ کر رہے ہو لیکن وہ رب پھر بھی تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق وہ اللہ سزا نہیں دیتا، وہ مہلت دیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کہا کرتے تھے لوگوں گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی نحوست سے جہاں انسان کی نفرت لوگوں کے دلوں میں آتی ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے جہاں اس کے دل میں سیاہی چھا جاتی ہے، جہاں انسان کا جسم کمزور پڑتا ہے، وہاں ایک گناہوں کی نحوست یہ بھی ہوتی ہے نقصاً فی الرزق، اللہ رزق میں کمی کر دیتے ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے حل کیا ہے؟ اللہ سے سچے دل سے استغفار کرنا، معافی مانگنا، اللہ سے توبہ کرنا۔ من لازم الاستغفار، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، ایمان والوں کا یہی شیوا ہوتا ہے۔ ادھر غلطی ہوئی، ادھر جسم کانپنے لگ گیا، جسم پہ کپ کپی تاری، گناہ ہو گیا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے ایمان والوں کو گناہ کے بعد جیسے ایک پہاڑ کے نیچے آ گئے، کسی وقت بھی یہ پہاڑ اوپر گر کے زندگی کو تباہ کر دے گا۔ اس قدر گناہ کے بعد ان کے اندر خوف، اللہ سے توبہ، معافی، اور اس کا پھر ثمر کیا ہوتا ہے؟ من لازم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا، استغفار کی وجہ سے اللہ سب سے پہلا انعام یہ دیتے ہیں، مشکلات سے نکلنے کے لیے اللہ راہیں بنا دیتے ہیں۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہوں سے اللہ رزق دیتے ہیں کہ اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا، وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اللہ رزق کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ، بڑا معروف واقعہ ہے، بیٹھے تھے اپنی مجلس میں، شاگرد بھی پاس بیٹھے ہیں، ایک آیا آ کے سوال کرتا ہے حضرت میرا باغ خشک ہو گیا، دعا کر دے اللہ باغ کے اندر برکت ڈال دے، وہ پھل دینا شروع کر دے۔ کہا جاؤ اللہ سے جا کے معافی مانگو، استغفار کرو۔ ایک دوسرا آیا، کہا حضرت بارشیں نہیں ہو رہی، قحط سالی پڑ گئی، دعا کر دیں اللہ بارش عطا فرما دے۔ کہا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو۔ تیسرا آیا، کہتا ہے شادی ہوئی عرصہ ہو گیا، بیٹا نہیں ہو رہا، اولاد نہیں ہے، دعا فرما دیں اللہ بیٹا دے دے۔ کہا جا کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو۔ شاگرد نے سوال کر دیا حضرت جو بھی آتا ہے ایک ہی جواب، کہا اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، سورہ نوح پڑھو 29ویں پارے میں رب نے اعلان کیا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ رب فرماتے ہیں تم اللہ سے معافی تو مانگو، استغفار تو کرو، تے دل سے رب سے معافی کے طلبگار تو بنو، اللہ تمہیں کیا دے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تمہارے اوپر موسلادھار بارشیں اتارے گا، ویمددکم باموال، اللہ تمہارے مالوں میں برکت ڈال دے گا، تمہیں بے پناہ اللہ مال سے نوازے گا، وبنین، اللہ تمہیں بیٹے عطا کرے گا، ویجعل لکم جنات، اللہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ پیارے بھائیوں، اللہ ہمیں استغفار کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔
انسان کے گناہوں کی نحوست اس قدر ہوتی ہے، اس کے گناہ کا اثر صرف اس کے دل تک نہیں، اس کے جسم تک نہیں، اس کی اولاد تک نہیں، اس کے گھر تک نہیں، صرف انسانوں تک نہیں، بلکہ قرآن و سنت کے دلائل یہ بتاتے ہیں انسان کے گناہوں کی نحوست، اس سے رب کی زمین بھی متاثر ہوتی ہے، جانور بھی متاثر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جمادات تک انسان کے گناہوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، لوگوں حجر اسود کو دیکھ رہے ہو، جب اللہ نے جنت سے اتارا تھا دودھ سے زیادہ سفید تھا، سودتہ خطایا بنی آدم، اس پتھر کو بھی انسان کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی رب کا باغی، اللہ کا نافرمان، رب کا مجرم، گناہ کرنے والا گنہگار جب زمین سے اٹھتا ہے، یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، اس گناہگار کی نحوست جس سے کائنات کا ذرہ ذرہ متاثر ہو رہا ہوتا ہے، جب یہ بدبخت فوت ہوتا ہے اللہ کی زمین بھی سکون پاتی ہے، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی سکون ملتا ہے، حتیٰ کہ درخت بھی سکون میں ہوتے ہیں کہ اللہ کا نافرمان اور باغی اور مجرم یہ زمین سے اٹھا ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ ہمیں ان معصیت اور نافرمانیوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، تاکہ اس کی نحوست صرف ہمارے رزق پر نہ پڑے، ہماری پریشانیوں پر نہ پڑے، بلکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی متاثر ہو رہے ہوں۔ اور تیسری چیز کہ انسان جب رب کی نعمتوں کی ناقدری پر اتر آئے، اللہ نے جو دیا اس پر شکر ہی کوئی نہیں، اللہ کی جو نعمتیں عطا کی زبان سے شکر کا بول ہی کوئی نہیں، جب بھی بولو نہ شکری کا بول، شکوے اور شکایتیں، اللہ کی نعمتیں ہونے کے باوجود زبان پہ شکر کا بول ہی نہیں، تو پھر رب دی ہوئی نعمتیں بھی چھین لیتے ہیں، اللہ ان نعمتوں میں اور کمی کرتے ہیں۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ لوگوں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو، اللہ کا اعلان اور فیصلہ ہے، نعمتیں اللہ کی جو نعمتیں ہیں یہ شکر سے جڑی ہوئی ہیں، شکر کرتے جاؤ گے نعمتیں اور کھینچی چلی آئیں گی، نہ شکری پہ اترو گے اللہ پہلی نعمتیں بھی روک دیں گے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایسی قوموں کا تذکرہ کیا ہے، سورہ سبا 22ویں پارے میں قوم کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، فرمایا ایسے اللہ نے ان کو نعمتیں دی تھی کہ ان کا ایک ایک باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیتا تھا، ایسے خوبصورت نہریں اور باغات، لیکن اللہ کی نعمتوں پر شکر کی بجائے جب نہ شکری ہوئی پھر اللہ نے درخت بھی خشک کر دیے، جو سال میں 2 دفعہ پھل دیتے تھے ان کی جگہ پہ رب نے جھاڑیاں اگا دی، رب نے ان کی معیشت کو برباد کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ کی ناشکری۔ اور پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر یہ اللہ کو اتنا پسند ہے، الحمدللہ۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کا بھی رب نے آغاز کیا الحمدللہ کے ساتھ، اور کوئی بھی نماز جس میں یہ الحمدللہ والی سورت نہ پڑھی جائے، اللہ کے نبی نے کہا رب وہ نماز قبول ہی نہیں کرتے۔ اس الحمدللہ کے بول کو اپنے انگ انگ میں اتاریے، اللہ کا شکر، اللہ کی نعمتوں پہ شکر۔ اور ناشکری کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے، اللہ نے نعمت دی ہے اس کو ضائع کر دینا، اس کی ناقدری کرنا۔ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک کہا لوگوں تمہارے ہاتھ سے لقمہ زمین پہ گر پڑے اسے اٹھا لیا کرو، اٹھا کے صاف کر کے اسے کھا لو، شیطان کے لیے نہ چھوڑو۔ اور ان نعمتوں کا ضیاع، میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ پوری دنیا کے اندر مصر کے بعد پاکستان دوسرے نمبر پر ہے کھانے کے ضیاع میں۔ کھانا جتنا ضائع پوری دنیا کے کسی ملک میں ہوتا ہے مصر کے بعد وہ پاکستان دوسرے نمبر پر۔ آپ دیکھیں شادی بیاہ کے موقع پہ کیا کچھ نہیں ہوتا، اور غربت کا دوسری طرف عالم یہ ہے کچھ لوگ بیچارے ترس رہے ہوتے ہیں شادی بیاہ اور ایسے فنکشنوں میں۔ یہ رب کی نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے کہ آپ پیسے کو ایسے ضائع کریں اور بالکل بے دریغ لٹا دیں، اور دوسری طرف کوئی فقیر دروازے پہ آ جائے تو اس کو دھکے دے کے اور چپیٹے مار کے اس کو دروازے پہ دھتکار دے۔ یہ نہ قدری اور نہ شکری اللہ کی نعمتوں کی۔
اللہ کے نبی نے کہا لوگوں ایک لقمہ زمین پہ گرا ہے، اٹھاؤ صاف کر کے کھا لو، تمہیں کیا خبر یہ جو لقمہ تمہارے پورے کھانے میں سے نیچے گرا ہے ساری کی ساری برکتیں رب نے تمہارے لیے اسی لقمے میں رکھی ہوں، تمہیں کیا خبر جس کو ضائع کر رہے ہو، اللہ نے برکت اسی میں رکھی ہو۔ اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کریں، جو اللہ نے نوازا ہے پھر رب اور عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے خلق ارض و سماء، ہم ان 3 باتوں پر، میں چاہتا تھا کچھ اور چیزیں بھی ذکر کروں لیکن یہ 3 باتیں اپنے آپ کو دین دال بنائیں، قرآن و سنت والے اگر بن گئے ہیں، اللہ نے اس منہج کو قبول کرنے کی توفیق دے دی ہے تو پھر نام کی حد تک نہیں، واقعہ ہی قرآن و سنت والے بن کے دکھائیں رب تعالیٰ کو، پھر دیکھیں اللہ برکتیں کیسے دیتے ہیں۔ اور دوسری چیز اللہ کا حیا اور گناہوں کی زندگی کو ترک کر کے فرما برداری اور اطاعت والی زندگی، اللہ رب العزت کی طرف سے پھر برکتیں آئیں گی۔ اور رب تعالیٰ نے جو نوازا ہے، جو نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لوگوں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، کبھی بھی اللہ کی نعمت کی نہ شکری نہیں کرو گے۔ گھروں میں خواتین ان کی زبان پہ سوائے شکوے شکایتوں کے اور کچھ نہیں، ایک ملازم اس کی زبان پر اپنے مالک کی شکایت اور غیبت اور چگلی اور شکایتوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور پیارے بھائی شکر کر رب نے تجھے یہ موقع دیا ہوا ہے، اس گھر والی کو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے جس کے گھر میں 2 وقت کا کھانا تو ہے۔ ابھی مجھے راستے میں بھائی بتا رہے تھے کہ ہم ایک تندور کے پاس کھڑے تھے، پاس سے ایک ماں گزر رہی ہے اور ساتھ اس کے 2 معصوم بچے ہیں۔ جب وہ تندور کے پاس سے گزر رہے تھے وہ بچے ماں کے کپڑے سے پکڑ کر اسے کھینچ رہے ہیں کہ امی ادھر سے ہمیں روٹی لے کے دو، اور ماں انہیں کہتی ہے یہ آپ کے لاہور کے اندر، کہتی بیٹا میرے پاس پیسے نہیں۔ وہ رو رہے ہیں اور لپٹ گئے اپنی ماں کو کہ ہمیں روٹی لے کے دیں۔ آپ تصور کریں کیا اس ماں کی جیب میں کوئی 10-20 روپے ہوتے تو کیا وہ اپنے معصوم کو ایک نان لے کر نہ دیتی؟ کہتے ہیں آخر وہ بیچاری آگے بڑھی اور تندور پہ کھڑے 2 نوجوانوں کو کہتی ہے میرے بیٹے کو ایک روٹی لے دو، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اللہ کی نعمت جو رب نے دی ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، کبھی بھی رب کی نعمت کی نہ قدری نہیں کرو گے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو رب نے نوازا ہے اللہ ان نعمتوں کے شکر کی ہمیں توفیق دے، اور شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے لوگوں رب کے سامنے 5 وقت کی نماز یہ رب کا شکر ہے، جو رب کے سامنے نماز نہیں پڑھتا اس سے بڑا رب کا نہ شکرہ کوئی نہیں۔ لوگوں رمضان کے روزے یہ رب کا شکر ہے، جیسے زبان سے شکر ہوتا ہے ایسے جسم سے بھی شکر ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو رب کا حکموں کا پابند بنا لینا یہ رب کا شکر گزاری ہے۔ اللہ ہمیں توفیق سے نوازے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔